بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ مہینہ ہمارے زمانے میں پہلی بہار لے کر آتا ہے، کیونکہ ربیع الاول کا معنی ہی پہلی بہار ہے۔ جہاں یہ اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے پہلی بہار لے کر آیا ہے، وہاں یہ مہینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کے اندر آمد، جو کہ ساری انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی بہار ثابت ہوئی، وہ بہار بھی لے کر آیا ہے۔ یہ بہار یہ مہینہ لے کر بھی آیا ہے، یہ بہار یہ مہینہ لے کر بھی گیا ہے، اس لیے کہ اس مہینے کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ بھی ہے، اور اس مہینے کے اندر ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ بھی ہے۔ لیکن بہرحال ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آمد مبارک پر بے حد خوشی بھی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کا غم بھی ہے۔ لیکن ان دونوں کے درمیان میں اصل مقصود وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بولنا، پڑھنا اور سننا اور سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ ایسی چیز ہے جو ہم سب کے لیے ہر وقت ضروری رہتی ہے۔ میں نے پچھلے جمعے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بے شمار پہلو میں سے ایک پہلو اخلاق کریمانہ پر کچھ گزارشات پیش کی تھی، اور آج کی اس گفتگو کے اندر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے بے شمار پہلو کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ کا پہلو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادات مبارکہ تھی، ان کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار وصف شامل ہو جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا اس دنیا کے اندر رہنا، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے زندگی گزارنا، تو چونکہ دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اس وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کی جو عادت اپنائی ہے وہ پوری امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ علیہ السلام کا بچپنا، جوانی اور پھر آخری عمر کا بڑھاپا، یہ زندگی کیسے گزری؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لائے، آپ کا یہ تشریف لانا کس انداز کے ساتھ تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر بیٹھ کر لوگوں کو مخاطب فرمایا، لوگوں کو واعظ و نصیحت فرمائی، یہ آپ کا کیسا انداز تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی بازار میں کچھ کام پڑتا، آپ بازار تشریف لے جاتے، اس وقت آپ علیہ السلام کا کیا انداز تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں کے اندر تشریف لے جاتے، اور گھروں میں جانے کا کیا انداز تھا؟ آپ علیہ السلام کا اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ گفتگو کرنا، ان کے ساتھ رہن سہن اور ان کے ساتھ زندگی گزارنے کا کیا انداز تھا؟ لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، ان کی بات سننا، اس پر عمل کرنا اور ان کو آگے احکامات دینا، ان ساری کی ساری عادات مبارکہ کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا انداز تھا؟ آپ علیہ السلام کا کھانا کیسا تھا؟ کھانے کا طریقہ کیسا تھا؟ آپ علیہ السلام کا پینا کیسا تھا؟ پینے کا طریقہ کیسا تھا؟ کھڑا ہونا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، چلنا پھرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں حضرات صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ کر لی، ایک ایک چیز کو محفوظ کیا، کوئی چیز بھی چھوڑی نہیں،
کہ اس کو چھوڑ دے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کو اتنا زیادہ محفوظ کیا گیا، اور یہ اس لیے محفوظ نہیں کیا گیا کہ جب کبھی کوئی آدمی تاریخ لکھنے بیٹھے گا تو خالی اس کو تاریخ کو لکھ دے گا، دنیا اس کو پڑھتی رہے گی اور بس وقت گزاری ہو جائے گی، بلکہ اس لیے محفوظ کیا کہ آنے والی جو لوگ ہوں گے، آنے والی جو انسانیت ہوگی، وہ اس تاریخ کو پڑھے گی، اس سے فائدہ اٹھائے گی اور اس پر عمل کرے گی۔ کیونکہ اصل چیز سننا سنانا نہیں ہے، اصل چیز اس سننے سنانے کے بعد عمل کرنا ہے۔ یہ جو گفتگو ہے جو میں آپ حضرات کے سامنے اپنی گزارشات پیش کر رہا ہوں، یہ اصل نہیں ہے، یہ تو آپ تک ایک پیغام کا پہنچانا ہے جو میرے پاس پہنچ گیا، میں نے آپ تک پہنچا دیا، اور آپ کے پاس پہنچے گا تو آپ اور لوگوں تک اس کو پہنچا دیں۔ اصل چیز میرے اس بولنے سے، آپ حضرات کے سننے سے، جو ہم سب کے لیے ایک مشترکہ چیز ہے، وہ ہے ہم سب کا اس پر عمل کرنا، کہ وہ میں بھی عمل کروں اور آپ حضرات بھی اس پر عمل کریں، اور ہم سب کے عمل کے اندر اگر یہ بات آ جاتی ہے تو پھر یہ میرا بولنا بھی فائدہ مند ہے، آپ حضرات کا سننا بھی فائدہ مند ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت مبارکہ تھی وہ یہ تھی کہ آپ صبح جلدی اٹھنے کے عادی تھے۔ دیر سے اٹھنا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا، بلکہ ایک حدیث پاک کے اندر یوں بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی صبح دیر سے اٹھتے ہیں ان کا دن منحوس رہتا ہے، دن کا جو وقت گزارنا ہے اس کے اندر نحوست داخل ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت اٹھنے کے عادی، اور آپ نے اپنی زندگی کے اندر کبھی تہجد کا ناغہ نہیں کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام کے ساتھ تہجد کی نماز ادا فرماتے، اور فرماتے اس کے ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرماتے کہ اگر مجھے امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں تہجد کی نماز کو پوری امت کے لیے فرض قرار دے دیتا۔ جیسے باقی 5 نمازیں فرض ہیں، اسی طرح تہجد کی نماز کو بھی میں امت کے لیے فرض قرار دے دیتا، کیونکہ مشقت کا خوف تھا اس لیے فرض قرار نہیں دیا۔ اس سے اتنی بات تو ہماری سمجھ کے اندر بھی آتی ہے کہ تہجد کی نماز کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا اہمیت تھی، آپ اس کو کیا اہمیت دیتے تہجد کی نماز۔ اور پھر تہجد کی نماز نوافل ادا کرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک دعاؤں کے اندر مشغول رہتے تھے اور روتے رہتے، رونا، گر گرانا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلسل دعائیں مانگنا، یہ اذان تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول رہتا تھا۔ اکثر یہی معمول تھا کہ آپ اذان تک تہجد کے نوافل ادا کرنے کے بعد دعائیں مانگتے، اور آپ علیہ السلام کی کبھی کبھی رونے کی آواز آپ کے حجرہ مبارکہ سے باہر نکل کر مسجد تک بھی پہنچ جاتی تھی، آپ اتنا روتے تھے۔ اور آپ کے رونے کے اندر جو مین دعا تھی، دعائیں تو آپ نے بے شمار مانگی، لیکن جو سب سے مین دعا تھی جس کو آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر سب سے زیادہ جس دعا کو مانگا ہے، وہ دعا تھی کہ اے اللہ میری امت کی بخشش فرما۔ سب سے زیادہ جو آپ علیہ السلام کی دعا ہے، سب سے زیادہ وہ یہ دعا ہے کہ اے اللہ میری امت کی بخشش فرما دے، میری امت کے اوپر اپنا رحم فرما دے، اپنی رحمت میری امت کے اوپر نازل فرما دے۔ سب سے زیادہ یہ دعائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی۔ آپ علیہ السلام کا ایک معمول اور بھی تھا کہ آپ فجر کی اذان کے بعد دیگر وظائف بھی فرماتے تھے، جو صبح و شام کی دعائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، یہ فجر کی اذان کے بعد دعائیں پڑھتے تھے، اذان سے پہلے نہیں، کیونکہ اذان سے پہلے رات ہوتی ہے۔ جب اذان کا وقت شروع ہوتا ہے، جیسے ہم یوں سمجھ لیں سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو صبح صادق شروع ہو جاتی ہے، تو آپ علیہ السلام کچھ دیر وظائف مکمل فرماتے، اور اکثر، کبھی کبھی نہیں بھی، اور اکثر ایسے ہوتا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے آرام فرماتے، کچھ دیر کے آرام بھی فرماتے تھے۔ لیکن یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا
کہ آپ अलैहिस्सलाम का सोने की वजह से वुज़ू नहीं टूटता। ये हमारे लिए नहीं है, ये आप अलैहिस्सलाम की खसूसियत थी कि आप अलैहिस्सलाम अगर आराम फरमाने के लिए कुछ देर लेटते, सो भी जाते, तब भी आप अलैहिस्सलाम का वुज़ू नहीं टूटता। सिर्फ आप अलैहिस्सलाम वुज़ू उस वक्त करते थे जब आप पेशाब पखाना वगैरह के लिए अपनी क़ज़ाए हाजत के लिए जाते थे, तो उसके लिए आप वुज़ू फरमाते थे। आपका ये थोड़े बहुत सोने से, लेट कर सोने से भी आपका वुज़ू नहीं, लेकिन ये आप अलैहिस्सलाम के साथ खास, ये आप अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था। उम्मत के लिए ये हुक्म नहीं है, उम्मत के लिए यही है कि अगर वो सोएंगे टेक लगाकर सो जाएं या बगैर सहारे के सो जाएं, और ऐसे बगैर सहारे के कि अगर कोई चीज़ सहारा होती और उसको पीछे से खींच लिया जाता और ये आदमी गिर जाता, इन सारे सहारों की वजह से हम सब के वुज़ू टूट जाएंगे, हमें दोबारा वुज़ू करने हैं। हमारे बाद दफ़ा मजमे के अंदर बैठे हुए भी बाद लोग दोनों घुटने खड़े करके सोते, दोनों घुटने खड़े करके बैठे होते हैं, और फिर जहरी बात है, बाद दफ़ा ऐसे होता है कि बैठे बैठे नींद आ जाती। अगर इस दोनों घुटनों को खड़े करके बैठे हुए हैं या उनको खड़े करके आगे से यूं हाथ डाल के भी बैठे हुए हैं, और इसी दौरान अगर हमें नींद आ गई, झटका भी लग गया, तब भी वुज़ू टूट जाए। हाँ, अलबत्ता चौकड़ी मार के बैठे हुए हैं, जैसे वो उर्दू में आलती पालती कहते हैं, आलती पालती मार के बैठे हुए हैं या अत्तहियात की शक्ल के अंदर बैठे हुए हैं, इस दौरान अगर नींद का झटका लग गया तो फिर वुज़ू नहीं टूटता। तो इसलिए आप अलैहिस्सलाम कुछ देर के लिए आराम फरमाते, और फजर की जो सुन्नतें हैं, 2 सुन्नतें, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी सफ़र में भी नागा नहीं फरमाया। हज़र में तो बिल्कुल नागा नहीं, सफ़र के अंदर भी फजर की 2 सुन्नतों का कभी नागा नहीं फरमाया एहतिमाम के साथ। बल्कि आप अलैहिस्सलाम ने एक और हदीस पाक के अंदर इसकी ताकीद भी फरमाई कि फजर की 2 सुन्नतें हर हाल में अदा करो, अगरचे तुम्हें घोड़े रौंद रहे हो उस दौरान भी, यानी घोड़े तुम्हारे ऊपर से गुजरते जा रहे हैं, उस दौरान भी दरमियान में अगर थोड़ा सा वक्त मिल गया है कि अगला घोड़ा हमारे ऊपर से गुजर गया और पिछला घोड़ा भी थोड़ा सा पीछे है, इस दरमियान के अंदर भी हमें वक्फा मिल जाए तो हम फजर, यानी कि फजर की जो 2 सुन्नतें हैं वो इस थोड़े से वक्त के अंदर भी अदा कर। ये असल में समझाना मकसूद है कि फजर की 2 सुन्नतों की बहुत ताकीद है, इन 2 सुन्नतों को हर हाल में अदा करना। फिर आप अलैहिस्सलाम फजर की नमाज पढ़ाते, आप अलैहिस्सलाम की फजर की नमाज के अंदर लंबी क़िराअत फरमाते, और आप अलैहिस्सलाम फजर की नमाज को सफ़ेद करके पढ़ते, सफ़ेद करके पढ़ते थे, बिल्कुल अंधेरे में नमाज नहीं पढ़ते थे। जमात जब करवाते थे तो उसको थोड़ा सा सफ़ेदी की तरफ आने देते थे, और आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद भी फरमाया, अस्सिरू बिल फज्र फ़इन्नहु अअज़मु लिल अजर, कि फजर को सफ़ेद करके पढ़ो, इसलिए कि ये अजर के एतबार से बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है। ये आप अलैहिस्सलाम ने हुक्म भी फरमाया। तो आप अलैहिस्सलाम फजर की नमाज पढ़ाते, नमाज पढ़ाने के बाद आप अलैहिस्सलाम का मुस्तकिल मामूल था, मुस्तकिल, कि आप अलैहिस्सलाम नमाजियों की तरफ मुँह करके बैठते और अपनी नज़र सब पर डालते, गोया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब पर जो नज़र डालते थे, ये आप अलैहिस्सलाम तमाम सहाबाए किराम की, तमाम हाज़रीन की हाज़िरी लेते थे। आया है और कौन नहीं आया। अब जो आया है वो तो सामने मौजूद है, जो नहीं आया उसके बारे में आप अलैहिस्सलाम पूछते थे कि फलां मुझे नज़र नहीं आ रहा, उसका पता करो वो क्यों नहीं आया। अगर वो उसका पता करवाया, पता चला कि वो तो बीमार है, तो आप अलैहिस्सलाम सहाबाए किराम की एक जमात को साथ ले जाकर उसकी तीमारदारी फरमाते, उसका हाल पूछते थे और उसकी ज़रूरत पूछते थे भी इस बीमारी के अंदर तुम्हारी क्या ज़रूरत है, ताकि हम तुम्हारी ज़रूरत को पूरा करें। अगर कोई और मसला है तो उस मसले को हल फरमाते थे, और अगर वो गफलत की वजह से नहीं आया तो आप अलैहिस्सलाम उस पर डांटबट भी फरमाते थे कि यह गफलत क्यों हुई, यह गफलत की वजह से नमाज क्यों छोड़ी। तो इसलिए आप अलैहिस्सलाम हाज़िरी लेते थे, और इशराक तक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठने का मामूल फरमाते थे, और उसके अंदर जो वज़ाइफ रह गए होते थे उन सारे वज़ाइफ को भी वो पूरा फरमाते, और अपना वक्तन हुजूर पाक अलैहिस्सलाम उस वक्त के अंदर कुरान पाक की तिलावत फरमाते, तस्बीहात फरमाते। और इसी दौरान इशराक का वक्त हो जाता
تو آپ علیہ السلام اشراق کی نماز ادا فرماتے. پھر آپ کے دن کے معمولات وہ بدلتے رہتے تھے. کبھی آپ علیہ السلام گھر میں تشریف لے جاتے, کچھ دیر آرام بھی فرما لیتے, پھر آپ دیگر ضروریات کی طرف بھی متوجہ ہوتے. کبھی آپ علیہ السلام بازار تشریف لے جاتے, بازار والوں کو جا کر مسائل بتاتے سمجھاتے, اور کبھی ان سے کہتے کہ آپ آ جائیں مسجد کے اندر, میں آپ کو بازار سے متعلقہ مسائل کو سمجھا دوں. کبھی آپ علیہ السلام مسجد کے اندر اپنی عدالت قائم فرماتے اور لوگوں کے اس کے اندر فیصلے فرماتے. آپ علیہ السلام کی عدالت کہیں علیحدہ کسی عمارت کے اندر نہیں ہوتی تھی. آپ علیہ السلام کی عدالت مسجد کے اندر ہی ہوتی تھی. آپ تمام مسائل کا حل مسجد کے اندر ہی ممبر کے پاس بیٹھ کر یا ممبر کے اوپر بیٹھ کر ہی لوگوں کے حل فرماتے تھے. سارے معاملات کو وہی بیٹھ کر دیکھتے تھے. یہ آپ علیہ السلام کے مختلف معمولات تھے ظہر تک. کبھی آپ بازار پہ تشریف لے جاتے, کبھی آپ مسجد کے اندر ہی تشریف لے آتے. کبھی اصحاب صفہ کا ایک چبوترا ہوتا تھا, وہاں کچھ صحابہ کرام بیٹھ کر دین سیکھتے تھے, نماز سیکھتے تھے, روزہ سیکھتے تھے, حج سیکھتے تھے, معاشرت سیکھتے تھے, کاروبار سیکھتے تھے, مسائل سیکھتے تھے. تو آپ علیہ السلام کبھی وہاں تشریف لے جاتے اور وہاں جا کر ان کے پاس کچھ دیر بیٹھتے تاکہ ان کو جو بھی ضرورت ہے وہ ان کو سمجھا دی جائے. جس مسئلے کے اوپر وہ بحث کر رہے ہیں وہ مسئلہ ان کو اچھے طریقے سے سمجھا دیا جائے. کبھی آپ علیہ السلام وہاں سے علیحدہ جاتے تو مسجد کے اندر ہر وقت ایک ذکر کا حلقہ بھی لگا رہتا تھا. وقتاً فوقتاً اس کے اندر صحابہ کرام آتے, کوئی اٹھ کر چلے جاتے اور آ جاتے, وہ اٹھ کر چلے جاتے اور آ جاتے. حلقہ قائم رہتا تھا اور اس کے اندر لوگ بیٹھ کر اپنا اپنا ذکر کرتے تھے. تو آپ علیہ السلام کبھی کبھی ان کے پاس بھی جا کر بیٹھتے تھے. تو اس لیے وقتاً فوقتاً یہ ایسے حالات پیش آتے رہتے. آپ علیہ السلام نے ظہر کی نماز کے بعد بھی نماز حضور پاک علیہ السلام جماعت کے ساتھ ادا فرماتے, سب کو نماز پڑھاتے. پھر آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں کے اندر بھی تشریف لے جاتے, کیونکہ آپ علیہ السلام کبھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تشریف لے جاتے, کبھی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے. آپ کی جتنی بھی ازواج مطہرات تھیں ان کے گھر بھی چکر لگاتے تھے. رات کو ہر بیوی کا جو رات مقرر تھی کہ آج رات فلاں کے گھر میں, آج رات فلاں کے گھر میں, آج رات فلاں کے گھر میں, یہ باریاں متعین تھی. آپ رات کو تو اسی باری کے ترتیب کے ساتھ تشریف لے جاتے اور دن کو وقتاً سب کے پاس چکر لگا لیا کرتے تھے. اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب وہ بیویوں کو کسی ایک جگہ پر ہی جمع فرما لیتے. آپ علیہ السلام خوش طبی بھی فرماتے تھے, بیویوں کے ساتھ بھی خوش طبی فرماتے تھے, اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی خوش طبی فرما لیتے تھے, اور اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بھی خوش طبی فرما لیتے تھے. مختلف قسم کے جو لوگ آتے تھے آپ ان کے پاس بیٹھ کر ہی وہ خوش طبی فرما لیتے. آپ علیہ السلام کے پاس ایک چھوٹی عمر کے صحابی آئے, اللہ کے رسول یہ اونٹ ہے اور اس اونٹ پر میں خود چڑھ نہیں سکتا, میرا قد چھوٹا ہے, یہ میری عمر چھوٹی ہے, اونٹ پر میں چڑھ نہیں سکتا, تو آپ تھوڑا سا مجھے سہارا دے دیں تاکہ میں اونٹ پر سوار ہو جاؤں. تو آپ علیہ السلام تھوڑا سا خوش طبی کے موڈ میں تھے. آپ نے فرمایا کہ میں تو تجھے اونٹنی کے بچے پر ہی سوار کروں گا. اللہ کے رسول یہ اونٹنی کا بچہ مجھے سواری کا کام نہیں دے سکے گا, اس کے اندر اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے, آپ مجھے بڑے اونٹ پر سوار کریں. تو آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا, 3 دفعہ ایسے فرمایا کہ اونٹنی کے بچے پر سوار کروں گا. اس پر وہ تیار نہیں ہو رہا تھا. پھر آپ علیہ السلام نے سمجھایا کہ آپ خود غور کرو کہ یہ اونٹ جتنا بھی بڑا ہو جائے یہ اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے. اس سے وہ صحابی مسکرا پڑے. اس طریقے کے ساتھ آپ علیہ السلام خوش طبی فرماتے تھے. آپ کے ہنسی مذاق میں آپ کی خوش طبی کے اندر جھوٹ شامل نہیں ہوتا. آپ نے کبھی بھی خوش طبی کرتے ہوئے جھوٹ نہیں بولا, کیونکہ جھوٹ کے ساتھ آپ علیہ السلام کو انتہائی سخت نفرت تھی, اور اتنی نفرت ہوتی تھی کہ آپ علیہ السلام مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتے, مذاق بھی سچ بات کا فرماتے تھے, سچ بات کا مذاق فرماتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, کھجوریں کھا رہے تھے, تو ان کی آنکھ میں تکلیف تھی. تو آپ علیہ السلام نے ویسے ہی جملہ فرما دیا کہ علی تمہاری آنکھوں میں تکلیف ہے پھر بھی آپ کھجور کھاتے ہو. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میری ایک آنکھ میں تکلیف ہے, اور میں جس آنکھ میں تکلیف نہیں ہے اس آنکھ کی طرف سے کھا لیتا ہوں, جس آنکھ کی جانب سے تکلیف ہے اس آنکھ کی جانب سے نہیں کھاتا.
اس سے آپ علیہ السلام مسکرا پڑے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ کھا رہے تھے بہت سارے صحابہ کرام کھجوریں کھا رہے تھے, آپ علیہ السلام بھی کھا رہے تھے, تو آپ نے چپکے سے کھجوریں ساری اکٹھی کر کے ایک صحابی کے آگے رکھی. کہا کہ اب بتاؤ بھائی, سب بتاؤ سب سے زیادہ کھجوریں کس نے کھائیں؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول دیکھ لیں, چیک کر لیں, جس کے پاس گٹھلیاں زیادہ ہوں جس کے سامنے اسی نے کھائی ہوں گی. وہ جب دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے آگے ساری گٹھلیاں جمع تھیں. تو اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی آپ خوش طبی فرماتے تھے. اور آپ علیہ السلام تکبر نہیں کرتے تھے کبھی. آپ علیہ السلام کو سخت تکلیف ہوتی تھی کہ آپ علیہ السلام تشریف لائیں اور لوگ کھڑے ہوئے اپنے کہ وہ پہلے سے بیٹھے ہوں اور پھر آپ کے آنے کی وجہ سے کھڑے ہو جائیں. آپ منع فرماتے تھے کہ میرے آنے کی وجہ سے کھڑے نہ ہوئے کرو. یہ آپ علیہ السلام اس سے منع فرماتے کہ میں آ رہا ہوں تو بس راستہ چھوڑ دیں, درمیان میں تھوڑا سا راستہ چھوڑ دیں تاکہ مجھے آنے کا راستہ مل جائے, مجھے کسی کے کندھے نہ پلانگنے پڑے بس. اس کے علاوہ میرے لیے وہ سارے لوگ کھڑے ہو جائیں. یہ آپ علیہ السلام اس بات کو پسند نہیں فرماتے. انتہائی عاجزی کے ساتھ رہتے. آپ علیہ السلام جب چلتے تھے تو اکڑ کر نہیں چلتے. جیسے آدمی ہے نا بھی بعض دفعہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے اکڑ کر چلتے ہیں تاکہ پتہ چلے بھی یہاں سے وہ گزر کے جا رہا ہے. آپ علیہ السلام جب گزرتے تھے چلتے تھے تو عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ, مناسب جھکاؤ کے ساتھ چلتے تھے, مناسب جھکاؤ کے ساتھ. اور آپ علیہ السلام کے چلنے کا انداز ایسا تھا گویا کہ آپ کسی پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہیں. یہ عام جو سیدھی زمین ہے اس کے اوپر بھی چلنا کا انداز ایسے ہوتا تھا جیسے نیچے اتر رہے ہیں کسی جگہ پر. ایسے عاجزی کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ آپ علیہ السلام چلتے تھے. یہ آپ علیہ السلام کا مستقل ایک طریقہ تھا. آپ علیہ السلام جب کبھی بھی چلتے تو جوتی گھسیٹ کر نہیں چلتے, پاؤں کو اٹھاتے اور پھر پاؤں کو دوبارہ جما کر رکھتے, پھر پاؤں کو اٹھاتے پھر جما کر رکھتے. یہ جوتی گھسیٹ کر جو چلنے ہیں یہ آپ علیہ السلام ایسا نہیں چلتے تھے, پاؤں کو اٹھاتے. ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عادت کو دیکھتے بھی تھے, اس کو لکھتے بھی تھے, اپنے پاس محفوظ بھی کرتے تھے اور اسی وقت عمل بھی کرتے تھے. بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا ساتھ عمل کرتے تھے. تو ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے پر جا رہے تھے تو کچا راستہ تھا, تو جانے کی وجہ سے نشانات تو زمین پر پڑتے تھے کچے ہونے کی وجہ سے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے پیچھے آ رہے تو بعین ہی وہی پاؤں رکھتے تھے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں رکھا. ایسے ساتھ ساتھ چلتے آ رہے ہیں. آپ علیہ السلام آگے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے, اور ایسا ایسا چلتے جا رہے ہیں اور وہیں پاؤں رکھ رہے ہیں جہاں پر آپ علیہ السلام کا پاؤں, وہیں پاؤں رکھ رہے ہیں جہاں پر السلام کا. اور ایک جگہ پر ایسے ہوا حضرت عبداللہ بن عمر رک گئے, آپ علیہ السلام کچھ آگے چلے گئے, وہاں جا کر عبداللہ بن عمر پیچھے رہ گئے. آگے عبداللہ پیچھے کیسے رہ گئے, آگے آؤ میرے ساتھ ساتھ آتے جیسے تم پہلے آ رہے تھے. کہا اللہ کے رسول میرا منہ تھوڑا سا اوپر ہو گیا اور میں نیچے دیکھ نہیں سکا کہ آپ کا پاؤں مبارک کہاں آپ نے رکھا ہے, تو اب مجھے مشکل ہو رہی ہے کہ میں آگے کیسے چلوں. میں بھول گیا ہوں کہ آپ کا پاؤں کہاں آیا تھا. میں اسی طریقے سے چلنا چاہتا ہوں جس طریقے سے آپ چل رہے تھے, وہ اب بھول گیا, میں نے کہیں اور دیکھ لیا درمیان. تو آپ علیہ السلام ان کا دل رکھنے کے لیے دوبارہ واپس تشریف لائے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے قریب کھڑے ہو کر پھر آپ نے دوبارہ وہاں سے چلنا شروع کیا تاکہ یہ بھی میرے ساتھ دوبارہ چلے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو صحابہ کرام بھی ایسے دیے تھے, بڑی عظمت والے صحابہ کرام دیے تھے, بڑی عظمت والے, جو آپ علیہ السلام کی اتنی زیادہ اتباع کرنے والے تھے کہ پوری دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے, اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی. لوگ دنیا کے اندر بے شمار آئے ہیں, بڑی محبتیں کرنے والے بھی آئے ہیں, بڑے عشق کرنے والے بھی دنیا کے اندر بڑے آئے ہیں. لوگوں کی عشق کی مثالیں دی جاتی ہیں, بڑی مثالیں ابھی بھی اشعار کے اندر مثالیں دی جاتی ہیں کہ فلاں کا عشق بڑا معروف ہے, فلاں کا عشق بڑا مشہور ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو عشق حضرات صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے اس عشق کو کوئی آدمی پہنچ ہی نہیں سکتا. دنیا کا کوئی انسان اس عشق کو نہیں پہنچ سکتا جو عشق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نے کیا. جس عشق یعنی عشق ہی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی جان تک نچھاور کرتا ہے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر کٹنے والے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر مرنے والے حضرات صحابہ کرام تھے کہ جو آپ علیہ السلام کے اتنے سارے اشارے کو بھی سمجھتے تھے کہ آپ علیہ السلام نے کیا بات ارشاد فرمائی.
تو یہ آپ अलैहिस्सलाम की आदत मुबारक थी। अब ये इतनी तफसील है इसमें कि अगर एक एक आदत को थोड़ा थोड़ा भी बयान किया जाए तो हमें घंटों दरकार है। थोड़ा थोड़ा ही बयान कर दिया जाए, सारी आदतें या सारी चीज़ें, सारी तफसीलात अगर हम बयान करना बैठ जाएं, मैं अपने अंदाजे के मुताबिक और दुनिया के मुफस्सिरों ने, दुनिया के मुहद्दिसीन ने, दुनिया के लोगों ने इस बात को किताबों के अंदर लिखा है कि हमारी किताबें ख़त्म हो सकती हैं, हमारी स्याहियाँ ख़त्म हो सकती हैं, हमारे कलम वो चल चल कर वो भी रेजा रेजा हो सकते हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा ख़त्म नहीं हो सकती, न ही अल्लाह ताला की इलाहियत उलूहियत ख़त्म हो सकती है, न ही हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा ख़त्म हो सकती है। इंशाअल्लाह आगे ये तफसील मैं आप हज़रात के सामने, ये रबीउल अव्वल का महीना है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पेश करने का ही महीना है, इंशाअल्लाह ये मौजू अपनी तरतीब के साथ वो चलता रहेगा।